نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور جن پر اپنی آخری شریعت کو نعمت کے طور پر مکمل کیا. بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا یہ بے پناہ فضل و احسان کہ ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم نے تقریباً 15-16 روزے بھی رکھے ہیں ماشاء اللہ. اور اس نعمت پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم، اس لیے کہ بہت سے ایسے مسلمان گزر چکے ہیں جنہیں اگر اس مہینے میں داخل ہونے کا موقع نصیب ہوا تو انہیں اس مہینے کو مکمل کرنے کی توفیق نہیں ملی اور مہینے کے مکمل ہونے سے پہلے ان کی زندگی مکمل کر دی گئی. اس لیے بقیہ جو ایام باقی ہیں، جو ایام رمضان کے ابھی اور مزید ہماری زندگیوں میں آنے والے ہیں، ان ایام کو ہمیں بڑی غنیمت جاننی چاہیے اور ان ایام میں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کا سامان کر لینا چاہیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ ولم یغفر له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی زندگی میں رمضان آئے اور چلا جائے اور اس کی بخشش نہ ہو پائے. تو رمضان یہ اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کر لینے والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑا باعزت مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین بہت فیاضی کے ساتھ لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کی بخشش کرتا ہے، لوگوں سے درگزر فرماتا ہے. چنانچہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے وَإِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ، اللہ رب العالمین رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یعنی بہت سارے لوگوں کو اس مہینے میں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں معاف کرتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے، گویا اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. جہنم سے آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے اور ان سے درگزر فرما دیتا ہے، لہذا وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے اعمال سے آزاد ہو جاتے ہیں اور پاک و صاف ہو جاتے ہیں.
تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فیاضی اور سخاوت کے ساتھ لوگوں کو معاف کرتا ہے. صبح میں بھی معاف کرتا ہے, شام میں بھی معاف کرتا ہے. اور وہ تقا یہ جمع کا لفظ ہے, یعنی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں معاف کرتا ہے. اور اس مہینے کی وجہ سے مسلمانوں کے درجات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بلندیاں پیدا کرتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین اس مہینے میں خاص طور سے اپنی صفت عفو یعنی معاف کرنے کی جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے, اللہ رب العالمین اس کا مظاہرہ کرتا ہے. چنانچہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے. اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعمال کو مقرر کیا, چاہے وہ روزہ ہو یا عام فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہو, یہ تمام اللہ رب العالمین کی معافی حاصل کرنے کے اسباب ہیں. آپ دیکھیے رمضان کے روزوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کی رحمت اور فیاضی کا مظاہرہ دیکھیے کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا, قرآن کریم کی تلاوت کی, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان لیلۃ القدر میں خاص طور سے قیام کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی معافی کا بڑے بہترین انداز میں مظاہرہ فرماتا ہے اور لوگوں کو خوب معاف کرتا ہے, بہت معاف کرتا ہے. لوگوں کے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرماتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت عفو کا مظاہرہ ہے. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, ان اللہ کان غفورا رحیما. کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان. اور ایک جگہ ہے عفوا غفورا, کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو لیلۃ القدر کی مناسبت سے جو دعا سکھلائی, وہاں بھی معافی کا سوال. اللہ رب العالمین سے بندہ دعا کرتا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, لہذا مجھے معاف کر دے. تو یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی جانب سے معافی کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتوں کو اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے بقیہ ایام میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے. اگر زمین پر انسان جتنی نافرمانی اللہ کا کرتا ہے, اگر ان تمام نافرمانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے لگے تو زمین پر ایک کوئی جاندار بھی نہ بچے. اور اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ بیان فرمایا, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا ظَلَمُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر زمین میں دنیا میں جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں, ہر ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگے تو زمین میں کوئی نہیں بچے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر پہنچتی ہے, نافرمانیوں کی بنیاد پر پہنچتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت سی نافرمانیوں کو تو معاف کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ تمام نافرمانیوں پر ہماری پکڑ کرنے لگے تو کوئی دنیا میں بچنے والا نہیں, نہ انسان بچے گا اور نہ جاندار بچے گا اور نہ جانور, جتنے کوئی نہیں بچے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, اور اللہ کی معافی کا مظاہرہ بطور خاص ماہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ اتنی باتیں آپ نے سمجھ لی. آپ کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العالمین العفو ہے, اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خود معاف کرنے والا ہے, اس لیے, اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے العفو, اللہ کا ایک نام بھی ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں, اس کے جو بندے ہیں اس دنیا میں, وہ بھی آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کریں, آپس میں معافی اور درگزر کا معاملہ کریں, ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے زندگی گزاریں, ایک دوسرے کے خلاف اپنے سینوں کو نفرتوں سے بھرتے ہوئے زندگی نہ گزاریں, بلکہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں, درگزر کرتے رہیں, اور ایک دوسرے کی خطاؤں پر, ایک دوسرے کی غلطیوں پر, لغزشوں پر نظر گڑا کر نہ بیٹھیں, ان کے پیچھے نہ پڑیں, بلکہ اگر کہیں سے کوئی تکلیف پہنچے, کوئی مصیبت آئے, کوئی کسی کی شان میں گستاخی کرے, کوئی کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچائے, معاف کر دینا چاہیے. اور یاد رکھیے, معاف کرنا یہ بہت بہترین صفت ہے.
یہ انبیاء کی صفت ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس دنیا میں معاف کرنے کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں جنہیں دنیا پیش کرنے سے قاصر. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. کہا اللہ رب العالمین کا فرمان، خذ العفو وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کرتے ہوئے چلیے. آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اگر آپ ہر ایک آدمی کی جانب سے جو گستاخی آپ کے شان میں ہوتی ہے، آپ اس کو اگر دل پر لے لیجئے گا اور آپ اس کو پکڑ کر بیٹھ جائیے گا تو دعوت کا کام نہیں ہو پائے گا. اللہ رب العالمین نے کہا خذ العفو، آپ معافی کو لازم پکڑیے. وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکیوں کا حکم دیتے رہیے اور برائیوں سے آپ روکتے رہیے. اپنے مشن پر آپ لگے رہیے اور لوگوں کو معاف کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہیے. اس لیے کہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو دل بھاری ہو جائے گا، دل بہت بوجھل ہو جائے گا، اور بوجھل دل کے ساتھ دعوت الہی کا کام بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے وہاں ارشاد فرمایا، کہا ثلاث والذی نفس محمد بیدہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس ذات کے ہاتھ میں ہے اس کی قسم. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی. کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنت لحالفا علیہن، کہ اگر مجھے قسم کھانی ہوتی تو میں ان 3 قسم کے لوگوں کے اوپر قسم کھاتا. کہا لا ينقص مال من صدقۃ فتصدقوا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس بات پر قسم کھاتا کہ مال صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بڑا بہترین اجر ہے. ولا يعفو عبد عن مظلمۃ، اور جو بندہ کسی کے جانب سے پہنچنے والی تکلیف کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر احسان جتلانا زندگی بھر کہ میں نے تم کو معاف کیا نا. کہا یبتغی بہا وجہ اللہ، وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا رفعہ اللہ، تو اللہ رب العالمین اس معاف کرنے والے بندے کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ بندہ معاف کر کے مزید عزت دار ہو جاتا ہے. بندے کی عزت گھٹتی نہیں ہے معاف کرنے سے، بلکہ دنیا کے لوگوں کی نظروں میں بھی وہ انسان بڑا باعزت بن جاتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں بھی وہ بڑا مکرم شخص ہوتا ہے اور عزت والا شخص ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے ولا یفتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، کہ جو بندہ سوال کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی صبر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں فقر کا، محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی پھر وہ محتاج رہنے لگتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ دینا بند کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دینا بند کر دیتا ہے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے نا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں معاف کرتے ہوئے چلیں اور لوگوں کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کریں اور درگزر سے کام لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، کہا کہ هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور مسلمان جیتتے جیتتے جنگ ہار گئے ایک طریقے سے، اور کافروں نے وہاں سے حملہ کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی جنگ احد میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول، جنگ احد میں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے اور آپ کو بھی میدان جنگ میں بڑی آزمائشوں کا سامنا رہا، ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، آپ ان کو پیچھے سے آواز دیتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو معاف بھی کر دیا، اور یہ جنگ احد جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک سبق بن کر رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول، جنگ احد کے جو معاملات ہیں کیا اس سے بھی زیادہ آپ کے اوپر کوئی سخت دن گزرا ہے؟ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کے اوپر گزرا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں ایک گھاٹی میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گیا، اور وہ گھاٹی جو ہے وہ طائف کے علاقے میں 2 پہاڑوں کے درمیان کی ایک جگہ العقبہ، اور اکثر علماء نے اس سے طائف والا وہ علاقہ ہی مراد لیا، یعنی یہ طائف کا واقعہ ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس علاقے میں طائف میں فلاں لوگوں کو، بڑے بڑے سردار تھے قبیلہ ثقیف کے جو 3 بڑے بڑے سردار تھے، میں ان کو دعوت دینے کے لیے گیا، تو اس ارادے سے گیا کہ وہ میری دعوت قبول کریں گے اور مجھے پناہ دیں گے، تاکہ میں دعوت کا جو پیغام ہے، جو اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، میں اس کو اور مزید اس کی نشر و اشاعت کروں گا، کیونکہ مکے میں مجھے بڑی تکلیفوں کا سامنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا ان لوگوں کے پاس، تو نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا اور مجھے دعوت دینے سے روک دیا، بلکہ میرے پیچھے اوباشوں کو اور بدماشوں کو اور لفنگوں کو لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے طائف کے علاقے سے نکل رہے ہیں اور پیچھے وہ اوباش اور بدماش قسم کے لفنگے جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور آپ کا جسم جو ہے لہو لہان ہو رہا ہے۔ بتائیے کیا منظر ہوگا اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تکلیف اللہ رب العالمین کو معلوم ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے پہاڑ کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ پہاڑ کے فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کی قوم نے جو کچھ کیا ہے آپ کے رب نے جان لیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ 2 جو گھاٹیاں ہیں، یہ جو گھاٹی ہے، 2 جو پہاڑ ہیں دونوں طرف، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ان لوگوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی سے صبر سے کام لیا اور آپ نے معافی اور درگزر کا مظاہرہ پیش کیا۔ آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ کام نہیں کیا جائے، ان سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آج اگر انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا ہے تو انہی کی نسل ایسی آئے گی، انہی کی پیٹھ سے ایسی نسل پیدا ہوگی جو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کو لازم پکڑے، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ سالوں کے بعد پورا طائف کیا، پورا مکہ اور جزیرۃ العرب مکمل طور پہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ایک حکم آپ ارشاد فرماتے اور فرشتہ جو پہاڑ کا آیا تھا وہ دونوں طرف سے پہاڑ کو جوڑ دیتا اور بیچ کے تمام لوگ ختم ہو جاتے، مٹ جاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ آپ نے درگزر سے کام لیا۔ کتنی تکلیف پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بازار ذلیل کیا گیا، آپ کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا گیا، آپ اکیلے اور تنہا تھے۔ آپ تو وہاں سہارا لینے کے لیے گئے تھے نا، وہاں الٹا یہ کہ بے سہارا کر دیا گیا اور مزید آپ کو سر بازار ذلیل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ان لوگوں کو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر کے معاف کر دیا۔ آپ نے درگزر سے کام لیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام نہ لیا ہوتا، اگر آپ نے معاف نہ کیا ہوتا تو طائف میں کوئی انسان ہی نہ بچتا کہ ایمان لاتا، طائف میں کوئی انسان ہی نہ بچتا کہ وہ ایمان قبول کرتا، اسلام قبول کرتا۔ لہذا یہ جو عفو ہے، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے اور اس کے برکات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ برکتیں اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کی تھی، سورہ نور کی آیت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے۔ محبوب ترین شخصیتوں میں ایک شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ کسی غزوے سے لوٹتے وقت معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی قافلے سے۔ ایک صحابی کو معلوم ہوا، وہ صحابی بھی کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی ہیں، انہوں نے اونٹ کی لگام تھامی اور پکڑ کر کے لے کر کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ اب منافقوں کو موقع ملا، منافقوں نے مدینے میں ہوا اڑا دی کہ حضرت عائشہ نے والعیاذ باللہ اس صحابی کے ساتھ زنا کر لیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے زنا کی تہمت لگائی، زنا کی تہمت۔ اور یہاں معاملہ یہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غزوے سے واپس لوٹی اور گھر میں داخل ہوئی اور بیمار پڑ گئی، اور بیماری کی حالت میں تقریباً 1 مہینے کی مدت آپ گھر میں رہی اور آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں آپ کی عزت کو کیسے تعطار کیا جا رہا ہے، آپ کے دامن کو کیسے داغدار کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ حضرت عائشہ گھر میں ہے اور پورے مدینے کا ماحول بگڑ چکا ہے، منافقوں نے ہوا اڑا دی، افواہ اڑا دی ہے کہ حضرت عائشہ نے فلاں صحابی کے ساتھ زنا کر لیا ہے، زنا کی تہمت لگائی۔ کتنی بڑی تہمت ہے، کتنی خطرناک تہمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں، بہت زیادہ دماغی طور پہ، ہر انسان ظاہر سی بات ہے
اگر کسی کی بیٹی کے اوپر یا کسی کی بیوی کے اوپر اور یا کسی کی ماں کے اوپر اگر زنا کی تہمت لگائی جائے، وہ انسان چین کی زندگی، سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ بیچارہ شرم کے مارے اور عار کے مارے وہ وہیں ڈوب کر کے مر جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی شوہر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم، اور آپ کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، پورا کا پورا مسلم معاشرہ ہے کہ جن کی نظر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی، مومنوں کی ماں ہے. اس شخصیت پر زنا کی تہمت لگائی جاتی، کیا صورتحال رہی ہوگی مدینے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی جانب سے کچھ مدت تک کچھ نازل نہ ہوا. حضرت عائشہ کی برات میں، حضرت عائشہ کے متعلق اس معاملے میں کوئی قرآن کی آیت نہ اتری. ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کو نازل کر دیا، اور سورہ نور وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کیا، آپ کی پاک دامنی کا اعلان کیا، مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ خبردار اس طرح کی افواہوں پر کان نہ دھرا کرو. اگر کسی مسلمان کے متعلق کوئی غلط بات تمہارے کان میں پہنچے تو ان چیزوں پر کان نہ دھرا کرو، ان کو اگنور کر دیا کرو یہاں تک کہ وہ بات ثابت ہو جائے. اللہ نے کہا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتے. اتحسبونہ ہینا، کیا تم اس معاملے کو بڑا ہلکا سمجھتے ہو؟ وہو عند اللہ عظیم، بہت بڑا معاملہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے نصیحت فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کیا. اس کے بعد جب برات کا اعلان کر دیا گیا، حضرت عائشہ پاک دامن ثابت ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان صحابہ کرام، کچھ ایسے مسلمان بھولے بھالے صحابہ کرام تھے جو منافقوں کے چنگل میں پھنس گئے تھے، یعنی بیچارے وہ بھی ایسا لگنے لگا تھا ان کو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، وہ بھی افواہوں میں مشغول ہو گئے تھے، افواہوں کو پھیلانے میں مشغول ہو گئے تھے. کچھ سچے پکے صحابہ کرام، مسلمان اور مومن حضرات، منافق تو منافق. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں داخل کیے جائیں گے. یہ سب کالے کرتوت ان کے جو ہے وہ جہنم میں ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. لیکن جہاں تک مسلمانوں کی بات، تو ان کو پاک اور صاف کرنا ضروری. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیات نازل فرمائی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لے کر کے آ سکے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں، اور اس کی شہادت، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو گواہی قبول کی جائے گی لیکن سزا معاف نہیں ہوگی، 80 کوڑے کھانے ہی پڑیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو بھولے بھالے تھے، کچھ جو اس معاملے میں مشغول ہو گئے تھے، شامل ہو گئے تھے، جانے انجانے میں اللہ کے نبی نے ان کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان پر 80 کوڑے لگوائے. ان صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح ابن عثاثہ رضی اللہ عنہ. حضرت مصطح ابن عثاثہ رضی اللہ عنہ یہ جو صحابی ہے، یہ اس صحابی کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے. کیسے ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک تو یہ کہ رشتہ دار تو حضرت عائشہ کے بھی رشتہ دار ہوئے، اور انہوں نے اس افواہ میں اپنے آپ کو شامل کر لیا تھا. یعنی یہ بھی زبان سے یہ کہنے لگے تھے کہ ہاں سچ مان کر کے کہ ہاں حضرت عائشہ نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ. تو ان کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے. اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جو حضرت مصطح ابن عثاثہ رضی اللہ عنہ کا پورا خرچ اٹھایا کرتے تھے. حضرت مصطح کا پورا خرچ، مہینے بھر کا پورا خرچ، تمام تر اخراجات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت کیا کرتے تھے. اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی چہیتی بیٹی پر زنا کی تہمت لگائی. اندازہ لگائی سین کیا ہے، معاملہ یہ دیکھیں. ایک شخص ہے جو دوسرے شخص کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، کھانا پانی سے لے کر اوڑھنے پہننے تک تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے، تمام چیزیں لا کر کے دیتا ہے، اور وہ دوسرا شخص اس پہلے شخص کی بیٹی کے اوپر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں. اب عام آدمی کیا کرے؟ بشری تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کبھی دوبارہ اس کی ہرگز زندگی میں اس کی مدد نہ کرے، ہے نا. انسانیت، انسان ہونے کے ناطے تو انسان یہی کرے گا نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات نازل ہو گئی اور برات ثابت ہو گئی تو انہوں نے قسم کھائی، کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں. میری بیٹی پر اس نے زنا کی تہمت لگائی. یعنی معاملہ کیا ہوا؟ ایک محاورہ ہمارے یہاں چلتا ہے نا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا. تو اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے نا.
حالانکہ وہ پکے سچے صحابی. حضرت ابو بکر کا مقام تو آپ جانتے ہیں, اور وہ بھی صحابی ہیں اور مہاجر صحابی ہے غالباً. بہرحال تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بڑی تکلیف پہنچی تھی, بڑی اذیت کا سامنا ہوا تھا, اور ذہنی دماغی طور پہ بڑی اذیت آپ کو پہنچی تھی اس لمبی مدت میں, انہی لوگوں کی وجہ سے, منافقوں کی وجہ سے, اور یہ جو چند ایک صحابہ کرام بھولے والے ان کے چنگل میں پھنس گئے تھے ان لوگوں کی وجہ سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بشری تقاضے کے تحت انسان ہونے کی خاطر اپنے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ اب آج کے بعد نصف پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا میں, ہرگز نہیں. لیکن اللہ رب العالمین کو یہ عمل, یہ قدم, یہ فیصلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پسند آیا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کہا کہ جو اہل فضل ہیں, جو کشادہ دل والے ہیں, جو اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں, ان کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار اور مسکینوں اور مہاجروں کو دینے سے اور ان کے اوپر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آیت نازل ہو رہی, انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا نا. اللہ نے کہا ہرگز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ مدد کا جو ہاتھ آپ نے بڑھایا تھا وہ آپ کھینچ لیں کیونکہ اس آدمی کی جانب سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ نازل فرمایا, کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. ان کشادہ دلوں کو, ان کشادہ دل والوں کو اور ان اہل فضل اور اہل عفو کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے. دوبارہ زندگی میں اس غلطی کو دوبارہ یاد نہیں دلانا چاہیے, بلکہ اس چیز کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معافی سے کام لینا چاہیے اور ان کی خطاؤں کو, ان کی لغزشوں کو معاف کر دینا چاہیے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہاری لغزشوں سے درگزر فرمائے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اس لیے کہ بنی آدم جو ہے خطاؤں کا پتلا ہے. کل بنی آدم خطاء, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے گناہوں کو, اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو, اللہ کے بندوں کی لغزشوں کو, ان کی غلطیوں کو معاف کرو. لہذا اگر زندگی میں کسی موڑ پر معاف کرنا مشکل معلوم ہو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو یاد کر لیا. اگر کبھی ایسا لگے کہ میں کیسے معاف کروں, ارے فلاں آدمی نے مجھے ذلیل کیا ہے, سر بازار میری عزت اتاری ہے, میری گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے, مجھے ایسی تکلیفیں پہنچائی ہے جن کو میں بھول نہیں سکتا, تو اس موقع پر میں کیسے یاد کروں؟ جب یہ بات ذہن میں پیدا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یاد کر لینا چاہیے تھا انہوں نے کیسے یاد کیا, انہوں نے کیسے معاف کیا. ان کی اپنی چہیتی بیٹی اور مسلمانوں کی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگانے والے انسان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کیسے معاف کیا اور کس طریقے سے درگزر اور معافی کا انہوں نے مظاہرہ کیا. لہذا زندگی اللہ رب العالمین کے مطابق اگر گزارنی ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے معافی اور مغفرت اگر حاصل کرنی ہے تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرتے ہوئے اور اللہ کے بندوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, درگزر کرنے کی توفیق بخشے, اور ہماری زندگیوں, ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے اور ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے متعلق نفرتوں کو اور عداوتوں کو اور کینوں کو اللہ رب العالمین نکال باہر کرے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انسان کے دل میں جو نفرت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے متعلق, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلط بات کسی بھائی کے متعلق اس آدمی کو معلوم ہوتی کہ اس نے فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی, یا فلاں آدمی نے آپ کے حق میں آپ کا حق مار لیا, یا فلاں آدمی نے
آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے یا آپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو اس آدمی نے ایسی بات نہیں کہی ہوتی ہے, کسی نے آگ لگانے کی کوشش کی ہوتی ہے, یا اس آدمی نے ایسی بات کی ہوتی ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت یا کسی غلط فہمی کے تحت اس کے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے ہوتے ہیں. اس لیے جب کبھی کسی بھائی کے متعلق, کسی اپنے مسلمان بھائی کے متعلق, مومن بھائی کے متعلق اگر کوئی بری بات معلوم ہو کہ فلاں نے, کسی آدمی نے آ کر کے بتایا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی, یا فلاں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے, یا آپ کے خلاف فلاں نے کسی مجلس میں کوئی منفی بات کہہ دی ہے, تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر حضرت امام محمد بن سیرین اور امام ابو قلابہ رحمہم اللہ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے. یہ دونوں فرماتے ہیں کہ اذا بلغک عن اخیک شیء, کہ جب تمہیں کوئی بات معلوم ہو تمہارے بھائی کے متعلق کہ اس نے تمہاری شان میں گستاخی کر دی ہے, کچھ ایسا ویسا کہہ دیا, تمہارے خلاف بات کر دی ہے, مجلس میں تمہاری عزت کو اچھال دیا, کوئی بھی بات اگر تمہارے بھائی کے متعلق تمہیں معلوم ہو, فَلْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا جُهْدَكَ, تو اپنی بساط بھر اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو کہ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے جس کی بنیاد پر اس نے میرے خلاف غلط بات کر دی. تلاش کرو, بہانے تلاش کرو, ہیلے بناؤ, دیکھو کہ کس وجہ سے اس نے تمہارے خلاف زبان جو ہے وہ بری زبان استعمال کی ہے, اور پھر اس کو معذور سمجھو کہ کہو کہ نہیں, اچھا ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے کسی حرکت کی وجہ سے, فلاں حرکت کی وجہ سے, فلاں عمل کی وجہ سے اسے ایسا لگا ہو, اس لیے اس نے ایسا کہہ دیا ہو. عذر تلاش کرو, اپنی بساط بھر اس آدمی کو معذور بنانے کی کوشش کرو, اور اگر کوشش کرنے کے باوجود کوئی عذر نہ ملے, یعنی ایک دم صاف لگے کہ نہیں اس آدمی کی نیت میرے بارے میں ہے خراب, ایک دم صاف معلوم, کوئی عذر تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے, تو کیا کرنا چاہیے؟ دل میں نفرت پال لینا چاہیے, دشمنی پیدا کر لینی چاہیے, اس آدمی سے منہ موڑ لینا چاہیے, دل کو گندا کر لینا چاہیے؟ نہیں. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر کوئی عذر نہ ملے, اس بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی عذر نہ ملے, فَقُلْ فِي نَفْسِكَ, تو اپنے جی میں کہو, اپنے آپ سے یہ کہو, لَعَلَّ لِأَخِي عُذْرًا لَا أَعْرِفُ, ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس کوئی ایسی عذر ہو جس کو میں جانتا نہیں, کوئی نہ کوئی عذر اس کے پاس ہوگا, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, غلط فہمی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہیں سے کچھ اس نے سن لیا ہو, کچھ سمجھ لیا ہو, کوئی عمل میری کسی حرکت کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی ہو, اس کی وجہ سے اس نے ایسا کہہ دیا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو, گرچہ میں نہیں جانتا. تو اس حد تک اسلام اپنے سینوں کو اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی تلقین کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. لہذا اس طرح کا معاملہ جب ہو تو معذور سمجھتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کیجیے, درگزر سے کام لیا کیجیے, اور پھر دیکھیے کہ دل کس قدر صاف ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ کا یہ ارشاد بڑا بہترین ارشاد ہے. آپ نے فرمایا افضل الناس, تمام لوگوں میں سب سے بہترین اور فضل والا شخص وہ ہے, کل مخموم القلب صدوق اللسان, کل مخموم القلب صدوق اللسان, لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے دل پاک اور صاف ہوں اور زبان میں سچائی, جو جھوٹ بولنے والا نہ ہو اور دلوں کو پاک اور صاف رکھنے والا ہو. مخموم کا لفظ آیا ہے, مخموم کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ جس جگہ کو جھاڑو دے کر کے صاف کر دیا گیا ہو. کتنا بہترین لفظ ہے, یعنی دل میں جو کدورت ہے, جو نفرت ہے, جو عداوت ہے, اس کو صاف کر دو, اپنے دل کو پاک کر دو, ان دشمنیوں سے, ان نفرتوں سے اور ان عداوتوں سے اپنے دل کو صاف کر دو, اور اپنی زبان پر سچائی کو پیدا کرو. ایسا انسان جو ان دونوں صفتوں کا حامل ہو وہ افضل الناس ہے, سب سے بہترین شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچائی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کے دلوں کو ایک دوسرے کے متعلق صاف اور شفاف رکھے, اور اللہ رب العالمین ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.